آج کل ہر طرف سے آئے دن اخبار ٹی وی وغیرہ میں لڑکیوں کے اغوا، آبروریزی، عصمت دری اور بلاత్కాر پھر قتل کی خبریں آتی رہتی ہیں، اور اس طرح کے واقعات 1 2 10 20 نہیں بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں رونما ہو رہے ہیں۔ مدھیہ پردیش کے سیدھی ضلع ہیڈ کوارٹر سے تقریباً 80 کلومیٹر دور کا ایک معاملہ آدمی کو بہت فکر مند کرنے والا ہے۔ یہ معاملہ عام جرائم کی طرح نہیں ہے۔ اس کیس میں غریب گھرانوں کی آدیواسی لڑکیوں کو اسکالرشپ دلانے کے نام پر ایک ویران جگہ پر بلا کر بلاత్కాر کیا گیا۔ اس کیس میں 5 لڑکیاں سامنے آ چکی ہیں۔ وہیں شکایت درج ہونے کے بعد پولیس نے مکھیہ آروپی سمیت 4 لوگوں کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا ہے۔ ان سبھی کیسز میں سب سے چونکا دینے والا پہلو یہ ہے کہ ملزم نے واردات کو انجام دینے کے لیے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی مدد لی اور میجک وائس ایپ کی مدد سے 9 عمر لڑکیوں کو عورتوں کی آواز میں پھنسایا ہے۔ آج کے دور میں اس طرح کے جرائم میں ٹیکنالوجی کی بڑھتی ہوئی مداخلت نے پولیس انتظامیہ اور تکنیکی ماہرین کو پریشانی میں ڈال دیا ہے۔ اس کیس میں ایک 21 سالہ آدیواسی لڑکی کی صرف اس لیے عصمت دری کی گئی کہ وہ مزید پڑھائی کے لیے اسکالرشپ چاہتی تھی، جس کی وجہ سے وہ ملزم کے شکنجے میں آ گئی۔ پولیس کی تحقیقات کے مطابق ملزم نے اپریل کے آغاز سے 13 مئی کے درمیان 5 آدیواسی لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ یہ 21 سالہ آدیواسی لڑکی جس کے ساتھ ملزم نے آخری بار 13-14 مئی کی درمیانی رات عصمت دری کی، اس لڑکی نے ہمت کی اور اس معاملے کی پہلی FIR پولیس میں درج کرائی۔ واقعے کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ شام 4 بجے کے قریب اس آدیواسی لڑکی کے فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف سے کسی عورت کی آواز تھی۔ لڑکی کا نام لیتے ہوئے اس عورت نے کہا، میں ارشنا میڈم آپ کے کالج سے بات کر رہی ہوں، ابھی آپ ٹکری آئیں، آپ کی اسکالرشپ کے پیسے باقی ہیں، اپنے دستخط کر دیں، پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائیں گے۔ لڑکی نے جواب دیا، میڈم شام ہو رہی ہے، میں آج نہیں آ سکوں گی۔ ادھر سے ارشنا میڈم نے فون پر کہا، بیٹا آج آخری تاریخ ہے، اگر تم نے آج دستخط نہیں کیے تو تمہیں گاؤں کی بیٹی یوجنا اسکالرشپ کا فائدہ نہیں ملے گا۔ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہونے والی یہ لڑکی اسکالرشپ کے لالچ کی وجہ سے 13 مئی 2024 کو شام 5 سے 6 بجے کے قریب ضلع ہیڈ کوارٹر سے تقریباً 35 کلومیٹر دور ٹکری بس کے ذریعے پہنچ گئی۔ ارشنا میڈم کے بلائے ہوئے مقام پر جب یہ لڑکی پہنچی تو وہاں سے لڑکی نے اسی نمبر پر کال کیا تو ارشنا میڈم نے کسی کام میں مصروف ہونے کا بہانہ بناتے ہوئے کہا، میں اپنے بیٹے کو بھیج رہی ہوں، تم اس کے ساتھ آ جاؤ، سائن کرنے کے بعد میں تمہیں واپس چھوڑوا دوں گی۔ کچھ دیر بعد ٹکری چوراہے پر ایک لڑکا موٹر سائیکل پر آیا۔ وہ پیلے رنگ کی ٹی شرٹ میں تھا، اس نے اپنے ہاتھوں پر سیاہ رنگ کے دستانے پہن رکھے تھے۔ اس نے خود کو ارشنا میڈم کا بیٹا بتایا۔ لڑکی لڑکے کی موٹر سائیکل پر بیٹھی تو وہ جنگل کی طرف جانے لگا۔ لڑکی نے جب پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ ماں گھر پر ہیں، میں انہی کے پاس لے جا رہا ہوں۔ جب ہلکا سا اندھیرا ہونے لگا تو وہ اسے ایک سنسان جگہ لے گیا جس کے چاروں طرف جنگل تھا، یہاں ایک جھوپڑی تھی۔ لڑکی نے جب اس سے پوچھا کہ ارشنا میڈم کہاں ہیں تو اس نے کہا، زیادہ سوال جواب مت کرو ورنہ میں تمہیں مار دوں گا۔ لڑکی نے بتایا کہ میں بہت ڈری ہوئی تھی، اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی۔ اس نے کہا، اگر تم نے شور مچایا تو میں تمہارے منہ میں کپڑا بھر دوں گا۔ لڑکی کہتی ہے، ہم نے ڈر کے مارے کچھ نہیں کہا اور اس نے میرے ساتھ کئی گھنٹے غلط کام کیا۔ اس کیس کا 30 سالہ مرکزی ملزم میجک وائس ایپ کا استعمال کرتے ہوئے خود کو ارشنا میڈم کہہ کر اپنی آواز کو ایک عورت کی آواز میں بدل کر اس خستہ حال جھوپڑی میں لڑکیوں کو لاتا تھا۔ یہاں وہ نشے میں دھت ہو کر لڑکیوں کا کافی دیر تک ریپ کرتا تھا اور پھر آدھی رات کو جنگل میں لڑکیوں کو چھوڑ دیتا یا پھر کمرے سے باہر نکال دیتا۔ نیوز میں آگے لکھا ہے، گاؤں والوں نے گاؤں کے موجودہ حالات کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا، گاؤں میں اس واقعے کا سب کو پتہ چل گیا ہے، پولیس ہر روز دروازے پر آتی ہے، لڑکیاں خوف زدہ ہیں، اب کوئی بھی اپنی لڑکیوں کو بازار یا اسکول اکیلے نہیں بھیجتا ہے۔ غور سے سنیے، اب کوئی بھی، گاؤں والوں کا کیا کہنا ہے، اب کوئی بھی اپنی لڑکیوں کو بازار یا اسکول اکیلے نہیں بھیجتا ہے۔ سائبر سیکورٹی کے ایک ماہر نے BBC نیوز سے کہا، آج کل لوگ سورس پر دھیان نہیں دے رہے ہیں، بنا جانچ پڑتال کے لوگ کسی بھی سورس پر بھروسہ کرتے ہیں۔
جس کا فائدہ افراد ہی اٹھاتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وائس میسیج میں آواز بدل کر پیسے کے لین دین میں بھی بہت سے آن لائن فراڈ ہو رہے ہیں۔ اب ان واقعات میں کچھ اضافہ ہوا ہے، لوگوں کو ٹیکنالوجی کے ساتھ خود کو بدلنا ہوگا۔ اسکولوں اور کالجوں میں اس کے بارے میں اور زیادہ آگاہی کے لیے مزید سیشنز کروا کر طلباء کو اس طرح کے فراڈ سے بچایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، بچوں کی بہت زیادہ نگرانی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، یہ نگرانی بہت اہم ہے۔ عرصہ پہلے جمعہ کے خطاب میں میں نے سمجھایا تھا کہ خود لوگ اپنے بچوں کی نگرانی تو کریں ہی، لیکن ایک دوسرے کی نگرانی کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ آدمی کو اپنی پیٹھ نظر نہیں آتی۔ اس کا حال ہمارا بھائی ہی ہم کو بتا سکتا ہے۔ دیکھیے، جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو اپنے گھر والوں سے خاص طور سے چھپاتا ہے اور سیٹنگ کر کے کام کو انجام دیتا ہے، لیکن وہ سب لوگوں سے تو چھپا نہیں پائے گا۔ لہٰذا آدمی کو کسی کے بارے میں جیسے ہی اندیشہ پیدا ہو فوراً اس پر توجہ دیں، جیسے ہی کسی کے متعلق خبر لگے فوراً اس کے سرپرست کو اطلاع دیں۔ یہ ہماری اہم ذمہ داری ہے بھائیوں، یہ ہماری اہم ذمہ داری ہے۔ لیکن اس پر ایک صاحب کہنے لگے کہ خبر دینے پر سنتا کون ہے، الٹا خبر دینے والے کے لوگ سر ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے خود ان کا واقعہ بتایا کہ ایک نوجوان بچی کا کچھ معاملہ میری معلومات میں آیا، میں نے اس کے والد کو اطلاع دی تو والد ایسا آپے سے باہر ہو گئے کہ مانا تو نہیں، معاملے کی تحقیق کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے، بلکہ مجھ کو ایک تماچا مار دیا۔ میں خاموش ہو گیا، میں نے صبر کیا، لیکن کچھ ہی روز کے بعد معاملہ بگڑ گیا اور ان کے منہ پر ایسی کالک پتی کہ بالآخر ان کو محلہ ہی چھوڑنا پڑا۔ کاش لڑکی کے والد شکایت پر توجہ دیتے تو شاید یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ میں نے ان صاحب سے کہا کہ آپ نے جو اپنا واقعہ سنایا ہے یہ صحیح ہے، واقعی لوگ اطلاع دینے والے ہی پر برہم ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اپنے دنیاوی کاموں کو کرنے کے لیے، دنیاوی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کتنی پریشانیاں اٹھاتے ہیں، کتنی ترکیبیں بھیڑاتے ہیں، کیسی کیسی حکمتیں اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ بھی اپنا ہی معاملہ ہے، پوری قوم کا معاملہ ہے، عزت و آبرو بلکہ دین و ایمان کا معاملہ ہے۔ یہاں بھی ضرور پوری کوشش کرنی چاہیے۔ پہلے تو ہمیں اپنے اندر خلوص پیدا کرنا ہوگا۔ آپ گمنام چٹھی بھیج سکتے ہیں، گمنام میسیج کر کے والدین کو، سرپرست کو اطلاع دے سکتے ہیں، یا اور کوئی ترکیب اپنا کر کسی کی عزت و آبرو بچا سکتے ہیں۔ قوم کا درد پیدا کیجئے، اپنے بھائی کی عزت کو اپنی عزت سمجھیے۔ یا شیخ اپنی دیکھ والا مزاج بدلیے، اور پھر اگر ہماری بات پر کسی نے توجہ نہیں دی اور برا مان گیا بلکہ ہم سے سختی بھی کر بیٹھا تو کیا ہوا؟ آخر دنیا کے لیے ہم کتنے دھکے کھاتے ہیں۔ اطمینان رکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کیا ہے اور اللہ پاک اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ آدمی کو آخرت پر نظر رکھنی چاہیے۔ ایک بنیادی سوال جس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ آخر ان تباہیوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب آخر تک بغور سنیے۔ اسلام نے اس خرابی کا علاج، اس تباہی سے بچنے کا راستہ 1400 سال پہلے ہی دنیا کو عطا فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانی فطرت کے تقاضوں کے مطابق بدکاری کا دروازہ بند کرنے کے لیے عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ پردے کی فرضیت اور اہمیت قرآن مجید اور حدیثوں سے ثابت ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پردے میں رہنے کے لیے ہے۔ جس وقت وہ بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانک جھانک کر دیکھتا ہے، شیطان اس کو جھانک جھانک کر دیکھتا ہے۔ تمام فتنوں کی جڑ ہی اللہ کے سچے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر عمل نہ کرنا ہے۔ بھائیوں یاد رکھو، اسلام دین فطرت ہے اور ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام احکام فطرت اور سچائی کے مطابق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حکومتیں جن میں ان اسلامی احکامات پر عمل کیا جاتا تھا وہاں ایسے واقعات بہت کم بلکہ نہیں کے برابر ہوتے تھے۔ اتنے خراب حالات میں بھی آج بھی آپ ان ملکوں کو دیکھیں جہاں قرآن و حدیث پر ان تعلیمات پر عمل کیا جاتا ہے، وہاں ایسے واقعات نہیں کے برابر ہوتے ہیں۔ اس کا آج بھی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔
بلکہ دور کیوں جائیں، آپ اپنے آس پاس ان گھرانوں کو دیکھ لیجئے جہاں ان اسلامی تعلیمات پر واقعی عمل ہوتا ہے۔ آج بھی وہاں دوسروں کے بالمقابل ایسے واقعات بہت کم ہوتے ہیں، لیکن حیرت ہے ان عقل کے دشمنوں پر، حیرت ہے ان ظالموں پر جو بچیوں کی عصمت دری کے ایسے واقعات پر ایک طرف تو ہائے ہائے کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو لوگ اسلام پر عمل کی برکتوں سے، ایسی آفتوں سے محفوظ ہیں، ان کے بارے میں ان نادانوں کی پوری کوشش ہے کہ آزادی کے نام پر ان کی بچیوں کے سر سے حیا کی چادر کھینچ لی جائے، اور وہ باپردہ مسلم بچیوں کو بے پردہ کر کے ان کا تماشا بنا دینا چاہتے ہیں۔ ہماری مسلمان بچیاں بھی اس سچائی کو سمجھیں، جذبات کے دھارے میں نہ بہیں، بہکاوے میں نہ آئیں، اپنے باپ بھائی کے منہ پر کالک نہ پوتیں۔ انہوں نے جو تمہیں پال پوس کر بڑا کیا، خدارا ان کی محبتوں کا یہ صلہ نہ دیں، اپنی دنیا اور آخرت کو برباد نہ کریں۔ لہٰذا صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی چاہے جس مذہب کے ہوں، ان اسلامی طریقوں پر عمل کریں اور اپنی بہنوں بیٹیوں کی عزت و آبرو اور جان کی حفاظت کریں۔ اس نیوز میں آپ نے سنا کہ اب گاؤں والے اپنی لڑکیوں کو بازار یا اسکول اکیلے نہیں بھیجتے ہیں۔ دیکھو، گاؤں والوں کا جو یہ عمل ہے یہی تو اسلامی شریعت بتاتی ہے۔ کاش اس پر پہلے عمل کیا جاتا تو یہ جو واقعہ ابھی آپ نے سنا شاید رونما ہی نہیں ہوتا۔ قرآن و حدیث نے مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے اور مردوں کو بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے، مردوں کو بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ عافیت اسی میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا جائے۔ بھائیوں، یہ جو خبریں مسلمان بچیوں کے تعلق سے آ رہی ہیں، انہیں سن کر لوگ افسوس تو کرتے ہیں، ادھر ادھر خبریں بھی شیئر کر رہے ہیں، یہ ہو گیا، یہاں چلی گئی، وہاں چلی گئی، اس لڑکی کا ایسا معاملہ ہو گیا، لیکن اسلامی احکام کی طرف پلٹ نہیں رہے ہیں۔ تو بھلا بتاؤ، تباہی کا سدباب کیسے ہوگا؟ تباہی کیسے رکے گی؟ اپنی بہنوں بیٹیوں کی عزت اگر محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو اسلام کے احکام پر عمل کرو اور اپنی بہنوں بیٹیوں سے اسلام پر عمل کراؤ اور ان کی اسلامی تعلیم اور تربیت کا خیال رکھو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ عزیزوں سنو، دونوں عالم کا تجھے مطلوب گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔